السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اپنی خیر و برکت میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں یہ رغبت نصیب کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مشن کا خدمتگار بنا لے اور ہمیں اس راستے میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ کے مشن کے لیے ہدایت کے بنیادی ذرائع کیا تھے؟ یقیناً یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ کی مشن کے لیے ہدایت کے جو بنیادی ذرائع تھے، قرآن اور حدیث۔ اس موڈیول میں ہم اسی بارے میں دیکھیں گے۔ چند سوال ہیں۔ سوال اس لیے ہے کہ ان پر غور و فکر کیا جائے، ان کے جواب تلاش کیے جائیں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسانوں کو واقعی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو کیا نتائج سامنے آئیں گے اور کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ رہنمائی کے کامل ذریعہ کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اور چوتھا سوال ہے، قرآن و حدیث ہدایت کے کامل ذرائع ہیں، رہنمائی کے ذریعہ کو کیسے اپنایا جاتا ہے، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہدایت کے بہترین ذرائع کو بھی اپنا نہیں پاتے؟ توجہ طلب بات ہے، کیا انسانوں کو واقعی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ انسانیت کے لیے رہنمائی کے ذریعہ کی ضرورت انسانی وجود اور انسانی ترقی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں اور تمام تہذیبوں میں رہنمائی کے مختلف ذرائع ابھرتے رہے ہیں جو افراد اور معاشروں کو زندگی کی پیچیدگیوں سے گزارنے میں مدد فراہم کرتے رہے ہیں۔ ہم لاجیکلی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے۔ پہلی بات بڑی اہم ہے کہ انسانوں کو مورل اینڈ ایتھیکل فریم ورک کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ مورل اینڈ ایتھیکل ویلیو کرائسس ہے۔ مورالٹی لوگوں کے لیے اب وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لوگ کچھ اور مقاصد کے لیے جیتے ہیں اور اپنے جیون کے بارے میں کچھ اور نظریات رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے
کہ اخلاقی فریم ورک کی کیا ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ رہنمائی کا ذریعہ یعنی وہ جس مذہب، جس دین، جس نظریہ حیات کا بھی ہو، ایک اخلاقی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ فریم ورک کس لیے ضروری ہے؟ کہ اس کی وجہ سے افراد کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایسے اصول اور اقدار پیش کرتا ہے جو ایمانداری، ہمدردی اور انصاف کو فروغ دیتے ہیں، معاشرے میں اخلاقیات کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے رہنمائی کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہر رہنمائی کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے۔ تو اگر جوڈائزم ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو دھرم ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی فکر ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ضرور ہے، اور ہر ایک سورس سے ایک اخلاقی فریم ورک ضرور ملتا، جس کی وجہ سے لوگ رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اصول اور ویلیوز ملتی ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بیسک ویلیوز پروان چڑھتی ہیں، ایمانداری، ہمدردی، انصاف وغیرہ۔ دوسری چیز ہے انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو ویل بینگ، انفرادی اور اجتماعی بہبود۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خود غرضی پروان چڑھ چکی ہو، جہاں لوگ مفاد پرست ہوں، جہاں لوگ اپنی ذات کے سوا اپنی ذات کے کنویں سے باہر نکلنا نہ چاہتے ہوں، یہ بڑا مشکل محاذ ہے کہ انہیں اجتماعی بہبود کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن یقین کیجئے کہ معاشرہ خواہ کوئی بھی ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اجتماعی بہبود کے لیے کوشش کرنا اپنا فرض خیال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ گائیڈنس ہے، یہ رہنمائی کا سورس ہے جو افراد کو ایسے انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہے جو ان کی حقیقی فلاح اور خوشی کا باعث بنے۔ رہنمائی کا ذریعہ ہم آہنگی کے تعلقات کو فروغ دینے، تنازعات کو کم کرنے اور سماجی مسائل کو حل کر کے معاشرے کی اجتماعی بہبود میں حصہ ڈالتا ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہر فرد کو انتخاب تو کرنا ہے کہ انہیں خوشی کیسے ملے گی، انہیں حقیقی فلاح کیسے ملے گی۔ تو یہ سورس آف گائیڈنس ہے جس کی وجہ سے تنازعات کم کیے جا سکتے ہیں، سماجی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، ہم آہنگی کے تعلقات کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور یوں معاشرے کی اجتماعی بہبود میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کرائسس مینجمنٹ ہے۔ رہنمائی کا ذریعہ افراد کو ایسے انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے جو ان کی حقیقی فلاح اور خوشی کا باعث بنے، جس کی وجہ سے کرائسس کم ہوتے ہیں، سماجی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ محض عقل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی معاشرے کے اندر بحران پیدا ہو جاتے ہیں تو بحرانوں کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے، اور بحرانوں کا حل محض انسان کی عقل میں نہیں ہے، سورس آف گائیڈنس تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے وہ کون سا سورس ہے جہاں سے کرائسس مینجمنٹ
کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے آئیڈینٹی اینڈ پرپس۔ تو رہنمائی افراد اور کمیونٹیز کو زندگی میں اپنی شناخت اور مقاصد کی وضاحت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ زندگی کے معنی، دنیا میں ہمارے مقام اور کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں وجودی سوالات کا جواب دیتا ہے۔ ہر رہنمائی کا سورس اس کا جواب دیتا ہے۔ اور اب دیکھیے 5 بنیادی فیلڈز ہیں فلسفی کے۔ ان فیلڈز میں سے بیسک فیلڈ ہے حقیقت کا تصور۔ زندگی کے کیا معنی ہے، جس میں دنیا میں ہمارا مقام بھی آ جاتا ہے، کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد علم کا کیا کانسیپٹ ہے کسی بھی نظریے میں، اور پھر اقدار کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورچو کا کیا کانسیپٹ ہے، ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہر ایک کو جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی بنیاد پر آئیڈینٹی بنتی ہے، اسی کی بنیاد پر مقاصد کا تعین ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنی شناخت اور مقصد کے بارے میں رہنمائی ملے؟ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں انسان کنفیوژن کا شکار ہے۔ کسی مرد کو لگتا ہے وہ مرد نہیں عورت ہے، کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ عورت نہیں مرد ہے، کسی انسان کو لگتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ساری زندگی کتا بننے کا خواب دیکھتا رہا ایک جاپنیز شخص، اور بالآخر ریالٹی میں تو نہیں، مہنگا کاسٹیوم خرید کر وہ کتا بن گیا اپنی طرف سے۔ اتنا آئیڈینٹی کرائسس ہے، اس لیے کہ کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اس رہنمائی کو کوئی پہنچانے والا نہیں ہے۔ کیا اس دور میں انسانوں کو شدید ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ وہ کون ہے، وہ دنیا میں کیوں آئے، وہ کہاں سے آئے، انہیں زندگی کیوں ملی، ایک دن اچانک زندگی کیوں چلی جائے گی؟ انسانیت ان سوالوں کے جوابات کی شدید ضرورت مند ہے، اور یہ جواب کسی رہنمائی کے ذریعے کے بغیر کیسے مل سکتے ہیں؟ 5ویں چیز سوشل کوہیژن ہے، سماجی ہم آہنگی۔ رہنمائی کا ایک مشترکہ ذریعہ اقدار اور عقائد کا ایک مشترکہ مجموعہ تشکیل دے کر سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 2 چیزیں ہیں، ویلیوز اور بیلیفز۔ یہ ویلیوز اور بیلیفز جو ہیں، ان کا مشترکہ مجموعہ ہی سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتا ہے۔ یہ ویلیوز ہیں، یہ بیلیفز ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ متنوع معاشروں میں خاص طور پر عام ہو سکتا ہے جہاں افراد مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز کانفلکٹ ریزولوشن ہے، تنازعات کا حل۔ اختلاف یا تنازع کہیں بھی ہو سکتا ہے، ایسے حالات میں کوئی کیا کرے؟ دیکھیے کوئی تو کامن گراؤنڈ ہوتی ہے نا، وہ گراؤنڈ کون سی ہے؟ رہنمائی کا ذریعہ، رہنمائی کا مشترکہ ذریعہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ایک حوالے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ ذریعہ ہی ثالثی اور مذاکرات کی بنیاد فراہم کرتا ہے، تشدد اور عدم استحکام کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، پھر جب انہیں رہنمائی کا ایک مشترکہ ایسا ذریعہ مل گیا
کہ جو ان سب کے لیے قابل قبول تھا تو مثالی امن قائم ہو گیا۔ ساتویں چیز جس کے لیے رہنمائی کے ذریعے کی ضرورت ہے وہ پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ کون ہے جو پرسنل گروتھ نہ چاہتا؟ لوگ سوچتے ہیں فلاں کو اپنی سکسیس کی فکر ہے، فلاں تو اپنی کامیابی کے لیے جیتا ہے اور وہ دوسروں کی کامیابیوں کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی ڈیولپمنٹ کی کوششیں کرتا ہے۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہے؟ پھر ہر ایک کو ذاتی نشو و نما اور ترقی کے مواقع کیسے ملتے ہیں؟ یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے جو ہر انسان کو ذاتی نشو و نما اور ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ذرائع افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کریں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے محنت کریں، خود کو بہتر بنائیں اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ تو اصل میں کمی کہاں ہوتی ہے؟ کمی علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ترقی کے لیے علم ناگزیر ٹھہرایا گیا؟ سادہ طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ جہالت کو سادگی کیوں کہتے ہیں؟ کیا سادگی جہالت کا نام ہے؟ کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ۔ تو سمپل لیونگ تو وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی سوچ بہت اعلیٰ اور رفع ہو جاتی، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ علم حاصل کریں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے محنت کریں، خود کو بہتر بنائیں اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ کیا اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، تر و تازہ کر دے، جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا؟ یہی ترقی کا ذریعہ ہے، یہی علم نور ہے، روشنی ہے۔ اسی سے آپ کی زندگی کے اندھیرے اور معاشرے کے اندھیرے دور ہوں گے۔ یہی آپ کو اوج ثریا تک لے جائے گا۔ وہ اقبال نے کہا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیے گا، ہمارے اسلاف نے ترقی کیسے کی تھی؟ کیا جہالت سے؟ وہ سچا علم تھا جس کی وجہ سے کل انہوں نے ترقی کی، اور وہی سچا علم ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے بھی ترقی کے راستے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے نوجوانوں سے خطاب کر کے یہ کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔
تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارا، جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اصل چیز وہ سورس آف گائیڈنس ہے، یہی آپ کی لیگیسی ہے۔ اور آٹھویں چیز جس کے لیے ہمیں رہنمائی کے سورس کی ضرورت ہے، وہ لیگیسی اینڈ ٹریڈیشن ہے۔ انسانیت اس بات کی ضرورت مند ہے کہ اسے ایسی لیگیسی ملے جو نسل در نسل منتقل ہو۔ اس کے لیے رہنمائی کے ایک مستند اور قابل اعتماد ذریعے کی ضرورت ہے، جس کی حفاظت کر کے اسے نسل در نسل منتقل کیا جاتا رہے۔ بہت سی ثقافتوں اور معاشروں میں بھرپور روایات اور میراث ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ رہنمائی کا ایک ذریعہ ان روایات کو محفوظ رکھنے اور منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے، لوگوں کو ان کے ثقافتی ورثے سے جوڑتا ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اس نے خود کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی محفوظ کروایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حدیث کو بھی محفوظ کروایا۔ اور نویں چیز جس کے لیے سورس آف گائیڈنس کی ضرورت ہے، اڈیپٹیشن ٹو چینج۔ بڑی اسٹیگنیشن ہے سوسائٹیز میں، لوگ تبدیل نہیں ہونا چاہتے۔ تبدیلی کے لیے موافقت سورس آف گائیڈنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے ہیں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، رہنمائی کا ایک ذریعہ ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذریعہ عصری مسائل کو حل کرنے کے لیے موافقت کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اور 10واں روحانی تکمیل ہے، اسپرچول فلفلمنٹ، جس کی وجہ سے سورس آف گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ رہنمائی کا ذریعہ ہر انسان کی روحانی تکمیل میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ انسان کا تعلق اس کے الہ سے جوڑنے اور اندرونی سکون اور مقصد تلاش کرنے کا راستہ پیش کرتا ہے۔ تو اب تک ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانوں کو رہنمائی کے ذریعے کی واقعی ضرورت ہے۔ ہم نے 10 باتیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے سورس آف گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ اگر رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ رہنمائی کے ذریعے کی عدم موجودگی افراد اور معاشروں کی جسمانی، ذہنی، روحانی اور اجتماعی صحت پر اہم اور وسیع اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ کچھ ممکنہ نتائج دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہاں کہاں نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے،
روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی اور اجتماعی صحت بھی۔ اور پہلی چیز ہے مورل اینڈ ایتھیکل کنفیوژن، اخلاقی الجھن۔ بہت توجہ سے سنیے گا، پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ اگر انسانوں کو مورل اینڈ ایتھیکل فریم ورک نہ ملے تو وہ شدید الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں ان کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا کوئی معیار باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے جدید اصطلاح میں مورل ریلیٹیوزم کہتے ہیں۔ مورل ریلیٹیوزم کی تعریف دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ اخلاقی اصولوں کا کوئی آفاقی، یونیورسل یا مطلق ایبسلیوٹ سیٹ نہیں ہے۔ یہ اخلاقیات کا ایک ورژن ہے جو کہتا ہے ٹو ایچ ہر اون، ہر ایک کے لیے اس کا اپنا معیار ہے۔ اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو ایم آئی ٹو جج، میں فیصلہ کرنے والا کون ہوں؟ میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، اور دوسرے لوگ وہ کریں گے جو انہیں ٹھیک لگے گا۔ اب بہت ساری باتیں سوسائٹی میں سنتے ہوں گے، خاص طور پر ٹین سے۔ ماں باپ سے کہتے ہیں آپ اتنے ججمنٹل نہ ہوں۔ ایسا سوال کیوں آیا؟ ایسی بات کیوں آئی؟ مورل ریلیٹیوزم کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں لوگ صرف ذاتی خواہشات، پرسنل ڈیزائرز یا سماجی رجحانات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی سوسائٹی کا ٹرینڈ ہو، لوگ سوشل رہنا چاہتے ہیں، ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں۔ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے ٹویٹر کا ٹرینڈ کیا ہے؟ پھر ٹرینڈز کے مطابق رائے بناتے ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہ کرائسس ہے سوسائٹی کا، اور ہمارے انٹلیکچوئلز زیادہ اس کرائسس کا شکار ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ عام افراد نہیں، وہ بھی شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر غیر اخلاقی رویے سامنے آتے ہیں اور سماجی ڈھانچے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ اطمینان تو اس بات کا ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ انسان ڈیسیژن میکنگ اپنی مرضی سے کرے اور یہ سمجھ رہا ہو کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ پوری سوسائٹی کا یہی کرائسس ہے۔ کتنی سادہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، علم کے بغیر کیسے جان سکتے ہیں اللہ کی رضا کیا ہے؟ یہ کیسے جان سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس میں ہے؟ آپ اپنی مرضی کی اتباع کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی کے برابر ہو گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنی مرضی کو
جہانوں کے بادشاہ کی مرضی قرار دے دیا. آپ نے ڈیسیژن میکنگ کی اپنے اندر سے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے، جو آپ کے پاس نالج ہے، جو آپ نے تعلیم حاصل کی، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جہاں کے ٹرینڈز کو آپ فالو کرتے ہیں، جہاں کی پالیٹکس، جہاں کا میڈیا، جہاں کی سوسائٹل ویلیوز، جہاں کی سوشل نارمز آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی ایک خاص شخصیت بنی ہے، ایک خاص مزاج بنا ہے. آپ اس مزاج کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اکثر انسان وہ کرتے ہیں جو انہیں ٹھیک لگتا ہے؟ وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو ٹھیک کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر عمل کر کے دکھایا. ہر رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم انت الحق، یا اللہ تیری ذات حق ہے، تیری بات سچی، تیری ملاقات سچی، تیرے رسول سچے، تیری قیامت کا دن سچا، جنت سچ، جہنم سچ. جب کوئی مان لیتا ہے پھر کہتا ہے اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا. کیا آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں وہ کروں گی جو میرے رب کو ٹھیک لگے گا، میں وہ کروں گی جو میرے رب کو پسند آئے گا؟ تو دیکھیے، ایک ایسے دور میں جہاں ہر ایک کے لیے اپنا معیار ہے، جہاں مورل ریلیٹیوزم ہے، جس کی وجہ سے ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا جہاں لوگ صرف ذاتی خواہشات یا سماجی رجحانات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اس وجہ سے اخلاقی رویے نہیں، غیر اخلاقی رویے سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے سماجی ڈھانچے کی تباہی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ چیلنجز سامنے آتے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں ذہنی صحت کے چیلنجز کیوں بڑھ گئے؟ رہنمائی کے ذریعہ کی عدم موجودگی کی الجھن. اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں تو حدیث رسول کی اسٹوڈنٹ ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی فری ول کو سرنڈر کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے کتنی بار پوچھا ہے، کیا آپ نے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں عملی طور پر؟ کیا آپ اپنے ہر ڈیسیژن میں کہیں اسلمت لرب العالمین؟ تو دیکھیے، رہنمائی کے ذریعے کی عدم موجودگی، الجھن، اضطراب اور وجودی مایوسی ایگزسٹینشل ڈسپیئر کا باعث بنتی ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. الجھنیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی. اب کسے رہنما کرے کوئی؟ سمجھ نہیں آتی. کس کی بات پر بلیو کرو؟ انسان سمجھ نہیں پاتے آخر وہ کیوں زندہ ہیں. ان کے اندر زندگی کے معنی اور مقصد کے بارے میں گہرے سوالات ابھرتے ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب نہ ملیں تو وہ ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن یا ایگزسٹینشل کرائسس کا باعث بن سکتے ہیں. اور تیسری چیز، اگلی بات جو ہے
اگلی کیا چیز ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اسپرچل ایمپٹینس، روحانی خلا۔ حقیقت یہ کہ انسان محض جسمانی وجود نہیں رکھتا، بلکہ اللہ پاک نے اسے روح بھی عطا کی ہے، عقل بھی عطا کی ہے۔ انسان کی جسمانی یعنی مادی، روحانی اور فکری تمام ضروریات کی تکمیل ضروری ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اس روح کی ایک ہی ضرورت ہے جس کی تکمیل اسے سکون پہنچاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے بنانے والے سے جڑ جائے۔ جب تک اس روح کا تعلق اپنے الہ سے نہیں جڑتا، اس کا خلا پر نہیں ہوتا۔ رہنمائی کے روحانی ذریعے کے بغیر لوگ گہرے روحانی خالی پن کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے سماجی تصادم، سوشل ڈسکارڈ۔ مشترکہ اقدار اور عقائد کی عدم موجودگی میں جب کامن ویلیوز نہیں ہوتی، کامن بلیف نہیں ہوتا، تو معاشروں میں سماجی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ بڑھ جاتی ہے۔ سب لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور مشترکہ بنیادوں کی کمی انفرادی اور معاشرتی دونوں سطحوں پر پولرائزیشن، عدم برداشت اور تنازعات کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اجتماعیت اور شناخت کا فقدان، لاس آف کمیونٹی اینڈ آئیڈینٹی۔ کیا آج لاس آف کمیونٹی نہیں ہے؟ لاس آف آئیڈینٹی نہیں ہے؟ کس چیز کو اپناتے ہیں لوگ؟ جن برانڈز کو یوز کرتے ہیں اس کی بنیاد پر اپنا تشخص بناتے ہیں۔ کتنی گھٹیا بات ہے۔ رہنمائی انفرادی اور اجتماعی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، سورس آف گائیڈنس۔ اس کے بغیر لوگ اپنا مقام پہچان نہیں پاتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ انسانوں کے معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے نتیجے میں تنہائی اور بیگانگی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے بڑھتا ہوا تناؤ، انکریزڈ سٹریس۔ صحیح یا غلط کے بارے میں غیر یقینی صورتحال افراد کے لیے تناؤ اور فیصلہ سازی کی چیلنجز پیدا کر سکتی ہے۔ جب انسان کو ہر وقت خود یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز درست ہے یا نہیں، تو اس کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے۔ بعد میں جب یہ پتہ چلے کہ اس کا کیا ہوا، یعنی اس نے جو فیصلہ کیا اس کا کیا ہوا فیصلہ درست نہیں تھا، تو مزید سٹریس ہوتا ہے۔ لوگوں کو مسلسل اخلاقی ڈائلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے سٹریس اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ساتواں نقصان کیا ہے؟ سماجی ہم آہنگی میں کمی، ریڈیوسڈ سوشل کوہیژن۔ مشترکہ اقدار اور اخلاقی اصول اکثر سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں کلیدی عوامل ہوتے ہیں۔ جب رہنمائی کا کوئی مشترکہ ذریعہ نہ ہو تو معاشروں میں اعتماد اور تعاون پیدا کرنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ آج اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، لوگوں کے لیے سورس ایک نہیں ہے، سورس آف گائیڈنس۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرتے۔ لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ اور آٹھویں چیز ہے قانونی اور اخلاقی مسائل، لیگل اینڈ ایتھیکل ایشوز۔ مورل اینڈ ایتھیکل فریم ورک واضح نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں قانونی نظام ایسے قوانین اور ضوابط کی وضاحت اور نفاذ میں ناکام رہتے ہیں جو سوشل ویلیوز
اور اصولوں کی عکاسی کرتے ہوں اور جو سب کے لیے قابل قبول ہوں، یہ قانونی تنازعات اور چیلنجز کا باعث بن سکتا ہے، اور نواں اثر تعلیم پر ہوتا ہے، امپیکٹ آن ایجوکیشن۔ رہنمائی کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسے میں تعلیم بامقصد نہیں رہتی اور یہ انسانوں کو اقدار اور اخلاقیات سکھانے میں ناکام رہتی ہے۔ کیا ہم ایسے ہی دور سے نہیں گزر رہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام متاثر نہیں ہے؟ کیا یہ نظام لوگوں کو ویلیوز سکھا رہا ہے، اخلاقیات سکھا رہا ہے؟ کیوں ویلیو کرائسس ہے سوسائٹی میں؟ اس لیے کہ سورس آف گائیڈنس کو کھو دیا ہے۔ پھر 10واں نقصان کیا ہے؟ معنی اور مقصد کی تلاش، سرچ فار میننگ۔ رہنمائی کے ذریعے کے بغیر انسان ساری زندگی اپنی زندگی کے معنی اور مقصد تلاش کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ کہاں سے آتی ہے یہ زندگی؟ کہاں چلی جاتی ہے یہ زندگی؟ کبھی انہیں لگتا ہے مال کمانا ہی زندگی کا مقصد ہے، جب مال مل جائے تو بھی بے چین رہتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ محبتیں پانا ہی مقصد ہے، وہ مل جائے تو پھر بھی عدم اطمینان رہتا، ساری زندگی مقصد کے تلاش میں گزر جاتی ہے۔ لیکن مقصد اس وقت تک نہیں ملتا جب تک رہنمائی کا کوئی مستند ذریعہ نہ ہو۔ رہنمائی تو چاہیے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی رہنمائی ہونی چاہیے، اور رہنمائی کے کامل ذریعے کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان رہنمائی کے ذریعے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو رہنمائی کے کامل ذریعے کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ نمبر 1، کلیئرٹی۔ رہنمائی کے ذریعے کو واضح ہونا چاہیے، اسے قابل فہم اصول، اقدار اور تعلیمات فراہم کرنی چاہیے۔ اسے مورل اینڈ ایتھیکل ڈائلماز یا زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں براہ راست اور واضح رہنمائی پیش کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھیے قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی آیات واضح ہیں، اس کے اصول قابل فہم ہیں، اس کی اقدار تغیر پذیر نہیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے والی نہیں ہیں، اس کی تعلیمات حکمت بھری ہیں۔ ان کی وجہ سے زندگی کے چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے، مورل اور ایتھیکل ڈائلماز سے نکلا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو رہنمائی کے سورس کی اور خاص طور پر کامل ذریعے کی خصوصیت ہے، وہ کنسسٹنسی ہے، ہم آہنگی، استحکام یا تضادات سے پاک ہونا۔ تو رہنمائی کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ہدایات میں ہم آہنگی اور استحکام ہو، تضادات نہ ہوں۔ رہنمائی کے ذریعے پر اعتماد برقرار رکھنے کے لیے یہ اوصاف ناگزیر ہیں۔ یہ متضاد یا متواتر تبدیلیوں یا بار بار کی جانے والی تشریحات، ری انٹرپریٹیشنز کے تابع نہیں ہونے چاہیے۔ رہنمائی کا ایک مستقل ذریعہ استحکام، اسٹیبلٹی اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ذریعہ جو ہے پریڈکٹیبلٹی کو فروغ دیتا ہے۔ تو کلیئرٹی، کنسسٹنسی، اللہ کی کتاب کو دیکھیے، کنسسٹنسی ہے،
1930 اور 40 کے درمیان ایک بڑی ریسرچ ہوئی تھی. 30 سے 40 ہزار ریسرچرز نے رسول اللہ کے عہد سے لے کے اس وقت تک کے ہر علاقے کے ہر دور کے نسخوں کو اکٹھا کر کے یہ جائزہ لیا تھا. کیا تبدیلی آئی؟ ابتدائی رپورٹس نے بھی بتایا ایک آیت، ایک لفظ، ایک نقطے شوشے میں بھی فرق نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی ہدایات میں ہم آہنگی ہے. ایسا نہیں ہے ایک جگہ پر ایک بات ہے، دوسری جگہ پر اسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو. تضادات نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ری انٹرپریٹیشن کرنی پڑے. اسٹیبلٹی ہے. اور تیسری خصوصیت ہے مطابقت. رہنمائی کے ذریعے کو ریلیونٹ ہونا چاہیے، وہ ہر دور کے حالات سے مطابقت رکھتا ہو وہ ہر دور کے حالات سے مطابقت رکھتا ہو، کبھی ارریلیونٹ نہ ہو، اور ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول دیتا ہو. اس ذریعے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے مختلف حالات میں اپلائی کیا جا سکے اور یہ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپلیکیبل ہو. تو اب دیکھیے کہ قرآن ہر دور کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے، اصول دیتا ہے، اپلائی کیا جا سکتا ہے. قرآن و سنت اپلیکیبل ہیں ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور چوتھی خصوصیت ہے کمپریہنسونیس، جامع ہو. رہنمائی کے ذریعے کو جامع ہونا چاہیے جو اخلاقیات، روحانیت، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر پہلو کے بارے میں ہدایات دیتا اور افراد اور معاشروں کے لیے جامع رہنمائی فراہم کرتا. تو اگر اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کہ ان کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، سوسائٹی کے محروم طبقات کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص رہنا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. معاشرت کی بنیاد خاندان ہے. خاندان کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. نکاح ہی نئے رشتوں کو وجود میں لے کے آتا ہے. آج نکاح کے بارے میں جو کنفیوژن، جو شبہات سوسائٹی کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی شبہات پیدا کر لیں، جو لوگ بھی ڈاؤٹس کا شکار ہو جائیں، اللہ کی کتاب سارے ڈاؤٹس کو دور کرتی. نکاح کو کیوں بنیاد بنایا؟ معاشرت کی. خاندان کو کیوں بنیاد بنایا؟ مرد اور عورت کے ریلیشن کے بغیر جو ریلیشن بھی ہوگا ناپائیدار ہوگا، برباد کرنے والا ہوگا. اور معیشت کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. تُؤْخِذُوا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّوا إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. ان کے اغنیاء سے لے لو، فقراء تک لوٹا دو. دولت کی تقسیم میں اس قدر خوبصورتی تاکہ وہ دولت امراء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. کتنی جامع ہدایات ہیں. اور پانچویں خصوصیت ہے کہ وہ یونیورسلی اپلیکیبل ہو، قابل اطلاق ہو. رہنمائی کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے جو عالمگیر طور پر اپلیکیبل ہو. یہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہو اور کسی خاص گروہ یا طبقے کے لیے مخصوص نہ ہو. اور چھٹی خصوصیت ہے ایمفیسس آن ویلیوز، کہ رہنمائی کا ذریعہ اقدار پر زور دینے والا. رہنمائی کا اچھا ذریعہ ہی وہ ہوتا ہے جو ان اقدار پر زور دیتا ہے جو افراد اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں، جیسے ایمانداری، ہمدردی اور انصاف وغیرہ. اور ساتویں خصوصیت ہے اڈیپٹیبلٹی، موافقت. رہنمائی کے ذریعے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے بدلتے ہوئے معاشرتی حالات اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی لی جا سکے.
اور 8ویں خصوصیت ہے ایتھیکل بیسس، اخلاقی بنیاد۔ رہنمائی کے ذریعے کی ایک مضبوط اخلاقی بنیاد ہونی چاہیے جو افراد کی ان کے مورل بیہیویئرز، ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کی طرف رہنمائی کرے۔ اور 9ویں خصوصیت ہے انسپریشن، وہ سورس آف گائیڈنس، انسانوں کو اندر سے متاثر کرنے والا، انہیں اس بات پر ابھارنے والا ہو کہ وہ اپنی ذاتی اور معاشرتی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ اسے لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ بیدار کرنی چاہیے کہ وہ اپنا بیسٹ ورژن بنے۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیں کہ یہ قرآن کس قدر انسپائر کرنے والا ہے، ہر دور میں یہ کس طرح لوگوں کو انسپائر کرتا رہا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب انہوں نے سنا جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا تھا۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ قرآن ہر دور میں انسانوں کو انسپائر کرتا رہا ہے، اور اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، دوسری مخلوقات بھی متاثر ہوتی رہی ہیں۔ جیسے سورہ الجن میں آتا ہے کہ جن کیسے متاثر ہو گئے تھے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن کو سنا تو وہ پکار اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ وہ تو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر سورس آف گائیڈنس ایسا ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہو۔ پریکٹیکلٹی بہت بڑی خصوصیت ہے، عملیت۔ تو رہنمائی عملی اور حقیقی زندگی کے حالات کے مطابق پریکٹیکل ہونی چاہیے، اسے اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے رہنمائی پیش کرنی چاہیے۔ اور 11ویں خصوصیت ہے پیس اینڈ ہارمنی۔ رہنمائی کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو افراد اور معاشروں کے درمیان امن، ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کو فروغ دے، اسے تشدد، نفرت اور ڈسکریمنیشن کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور 12ویں خصوصیت ہے ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا احترام۔ رہنمائی کا کامل ذریعہ وہ ہے جو بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتا ہو اور انہیں تحفظ دیتا ہو، جیسا کہ آزادی فکر، جان، مال، عزت کا تحفظ اور دیگر حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ایک مسلمان پر دوسرا مسلمان پورے کا پورا حرام ہے، اس کی جان، مال، عزت، ہر ایک چیز۔ اور 13ویں خصوصیت ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی۔ رہنمائی کے ذریعے کو افراد کے اندر جواب دہی کا زبردست احساس بیدار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے انتخاب اور اس کے نتائج کی ذمہ داری لیں۔ اور 14ویں خصوصیت ہے کمیونٹی بلڈنگ، کمیونٹی کی تعمیر۔ رہنمائی کے مرکز کو اور رہنمائی کے ذرائع کو مشترکہ اقدار اور تعلق کے احساس پر مبنی مضبوط اور مربوط کمیونٹیز کی تعمیر کے لیے اصول اور لائحہ عمل دینا چاہیے۔ اور 15ویں خصوصیت ہے پریزرویشن اینڈ
کنٹینیوٹی، حفاظت اور تسلسل۔ رہنمائی کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے جو محفوظ رہے اور نسل در نسل حفاظت کے ساتھ منتقل ہوتا رہے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بہترین رہنمائی کے ذریعے کے کیا اوصاف ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے ہدایت کا بنیادی ذریعہ تھے، کیا ان میں یہ اوصاف موجود ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے، قرآن و سنت واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ جہانوں کے بادشاہ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ قرآن و سنت نے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت اور سیاست کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ قرآن و سنت ہم آہنگ اور مستحکم ہے، تضادات سے پاک ہے، کنسسٹنٹ ہیں۔ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ اور قرآن و سنت ہر دور سے ریلیونٹ ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول دیتے ہیں، کسی ایک علاقے یا دور کے لیے مخصوص نہیں ہے، یونیورسلی اپلیکیبل اصول ہیں۔ قرآن و سنت کا ایمفیسس اقدار یعنی ایتھکس اور مورالٹی پر ہے۔ قرآن و سنت ہر دور میں اڈیپٹیبل ہیں۔ قرآن و سنت کی مضبوط اخلاقی بنیاد ہے۔ قرآن و سنت انسانوں کو اندر سے انسپائر کرتے ہیں کہ وہ بہترین انسان بنے۔ قرآن و سنت کتنے پریکٹیکل ہیں کہ سفر و حضر، صحت، بیماری اور انسانوں کی ہر مشکل اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایات دی گئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سرزمین عرب پر ایسا پرامن اور ہم آہنگ معاشرہ قائم ہوا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن و سنت نے حقوق کا تحفظ کیا، جواب دہی کا احساس بیدار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن و سنت نے پوری دنیا کو کمیونٹی بلڈنگ کی رہنمائی دی، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو کمیونٹی بلڈنگ کے لیے ہر ایک کو رسپانسبل بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رہنمائی کے ذریعے کو زندگی میں کیسے اپنایا جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ جان لے کہ قرآن و سنت ہدایت کے کامل ذرائع ہیں تو وہ ان ذرائع کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ پہلا کام ہے پختہ شعوری عہد کرنا، کانشیس کمٹمنٹ ٹو قرآن اینڈ سننا۔ دوسری کمٹمنٹ ہے علم حاصل کرنا، ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ تیسرا اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، اللہم انی اسألک الہدی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ چوتھے مسلسل کوشش کرنا، صرف سوال نہیں کرنا، سٹرگل بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
اور پانچواں، عمل کے لیے واضح اہداف مقرر کرنا، گول سیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چھٹا، سپورٹ نیٹ ورک تلاش کرنا، صالحین کی صحبت اپنانا۔ اور ساتواں، اپنا جائزہ لینا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ایڈجسٹ کرنا۔ اور آٹھواں، تمام فیصلے قرآن و سنت سے لینا۔ اور نواں ہے چیلنجز اور ناکامیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ اور دسواں ہے شعوری طور پر زندگی گزارنا اور ہر عمل دلیل روشن کے ساتھ کرنا، ہر عمل میں یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اور گیارہواں ہے اسی راستے پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنانا اور ان کے ساتھ اپنا سفر شیئر کرنا۔ اور بارہواں ہے کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیرہواں ہے صبر و تحمل سے کام لینا۔ اور چودہواں ہے مسلسل محاسبہ اور اصلاح کرتے رہنا۔ رب العزت کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا عملاً؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ بہترین ذرائع ہدایت کو بھی اپنا نہیں پاتے؟ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ لیک آف اویئرنیس۔ یہ اویئرنیس تو آپ کو کریٹ کرنی تھی۔ سوسائٹی میں بیداری کا فقدان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ خود بیدار ہوں گے تو دوسروں کو بیدار کریں گے۔ دوسری چیز اسکیپٹسزم ہے، ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں، سپلٹ پرسنالٹیز ہیں۔ تیسری چیز ہے متضاد عقائد، کانفلکٹنگ بیلیفز ہیں۔ ہر طرح سے جو کچھ آ رہا ہے، بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے کون سا بیلیف قبول کر لیا۔ چوتھا، ثقافتی یا معاشرتی دباؤ، کلچرل اور سوسائٹل پریشرز، جس کی وجہ سے لوگ قرآن و سنت کے قریب نہیں آ پاتے۔ اور پانچواں، مذہبی یا نظریاتی اختلافات، ریلیجس اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز۔ اور چھٹا، منفی ذاتی تجربات، نیگیٹو پرسنل ایکسپیرینسز۔ بعض اوقات لوگ دینداروں کے بارے میں کچھ منفی تجربات کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قرآن و سنت کے بارے میں برے گمان رکھ لیتے ہیں، اور یہ گمان ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور ساتواں، جدید حالات سے مطابقت کی کمی کا احساس، لیک آف ریلیونس۔ کچھ لوگ اس لیے قرآن و سنت کو قبول نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے یہ جدید حالات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اور آٹھویں وجہ ہے فیئر آف کمٹمنٹ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں اپناتے۔ اور دسواں ہے پرسنل اٹانومی، ذاتی خود مختاری پر پابندیاں برداشت نہ کر پانا۔ اور گیارہویں وجہ ہے لیک آف ٹرسٹ، اعتماد کی کمی۔ اور بارہویں وجہ ہے غلط فہمیاں، مسکنسیپشنز۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو انسانوں کو ہر دور میں اس بات سے روکتی رہیں کہ وہ قرآن و سنت کی رہنمائی کو اپنا سکیں۔ رسول اللہ کا مشن تھا کہ آپ نے نہ صرف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دی اور ان کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، بلکہ آپ نے ان لوگوں کی مدد اور رہنمائی بھی کی جو ان جیسی رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن و سنت کو اپنا نہیں پا رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کے مشن کا حصہ تھا۔ آج امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ کے مشن کو لے کر چلے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن والنٹیئرز کام کرتے ہیں، انہیں کام کرنا ہے کہ وہ گھر گھر تک، دنیا بھر تک قرآن و سنت کی رہنمائی کو پہنچائیں۔ اور لوگ جن رکاوٹوں کی وجہ سے اس رہنمائی کو نہیں پا رہے، انہیں ان رکاوٹوں کو عبور کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ اس مشن کے لیے پہلا کام علم حاصل کرنا، خود سیکھیں گے تو سکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن اور سنت سکھانے والوں میں شامل فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اس وقت ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں عملی طور پر مشن سے کتنے دور ہو گئے ہیں، مشن کو دہراتے نہیں۔
میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان پر اسائنمنٹس تو آپ خود کریں گے، اور ہم ان اسائنمنٹس کو انشاءاللہ آپ میں تقسیم بھی کریں گے، اور آپ اپنے گروپس میں جہاں کہیں بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیں آپ ڈسکس کریں گے، لیکن آپس میں، تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو۔ اور میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ سورسز آف نالج کے بارے میں ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اسے اپنی یادوں کا حصہ بنائیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی سوال بھی کریں گے، لیکن پہلے خود اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد آج آپ کو وعدہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کے لیے قرآن و حدیث کا علم موت تک حاصل کرتے رہنا اور اس علم کو پہنچاتے رہنا، انشاءاللہ اس کو رواج دیتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم جس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اس میں بہت سی ابھی اونچ نیچ آئے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد سیٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے، اس پر یقین کر کے محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ تو کیا آپ رسول اللہ کے مشن کو اپنانے کے لیے قرآن و حدیث کے علم کو قبر کی گود تک سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔